کام ہے اللہ ہر ایک کام پر گواہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اللہ فرماتا ہے ہماری طرف ہی تم نے آنا ہے اور پھر جو تمہارے عمل ہے ان کے اوپر میں خود رب کائنات گواہ ہوں. میں خود گواہی دوں گا کہ تمہارے یہ عمل تھے. یہ اللہ رب العزت ہمارے عملوں کی گواہی دے گا اور انبیاء کرام یہ بھی ہمارے عملوں کی گواہی دے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ قیامت کے دن رسول تم پر گواہ ہوں گے. وَجِئْنَا بِكُمْ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور آخری زمان بھی تمام امتوں کے لیے گواہ بن کر آئے گا. تو انبیاء کرام بھی ہمارے عملوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس انسان کا یہ عمل تھا اور اس انسان کا یہ عمل تھا. پھر فرشتے یہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے عملوں کے خلاف گواہی دیں گے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ہر انسان آئے گا اس حال میں کہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور فرشتے اس کے عملوں کی گواہی دیں گے. فرشتے بتائیں گے کہ اس انسان کا یہ عمل تھا, اس انسان کا یہ عمل تھا. فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں اور یہ ایسے نہیں لکھ رہے. اللہ رب العزت نے محافظ ہمارے ساتھ مقرر کیے, ہمارا ہر عمل نوٹ کر رہی ہے. کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے, کوئی بدی کرتا ہے تو بدی لکھی جاتی ہے. اور پھر فرشتے صرف گواہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ زمین جس زمین پر گناہ کیا گیا ہوگا وہ زمین بھی کل قیامت کی دن گواہی دے. یومئذ تحدث اخبارها کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نا کہ جب نماز پڑھنے آیا کرو تو جگہ بدل بدل کے سجدہ کیا کرو, اس لیے کل قیامت کے دن یہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کا اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد جگہ چینج کرتے ہیں تاکہ یہ جگہ یہ زمین گواہی دے کہ اس بندے نے میرے اوپر فلاں وقت میں نماز پڑھی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب آپ بیت المال کا مال تقسیم کرتے تھے وہاں رک جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے اور زمین کو خطاب کرتے تھے کہ اے زمین گواہ ہو جا کہ میں نے مال اس کے ورثاء اس کے حقدار تک پہنچا دیا تاکہ کل قیامت کے دن یہ زمین میرے خلاف گواہی کرے. تو یہ زمین صرف نمازیوں کے حق میں گواہی نہیں دے گی بلکہ یہ زمین کا ہر ٹکڑا جس پر انسان نے جو عمل کیا ہوگا, اگر کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ زمین نیکی کی گواہی دے گی, اور اگر کسی نے زمین کے اوپر ظلم کیا ہوگا, اگر زمین کے اوپر گناہ کیے ہوں گے, اس ٹکڑے کے اوپر جو جرم کیا ہوگا کل قیامت کے دن زمین کھڑی ہو کے بول کے گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ جرم کیا گیا, میرے اوپر فلاں مظلوم کے اوپر فلاں ظالم نے ظلم کیا ہے. تو یہ انسان کے خلاف یہ زمین جس کے اوپر چلتی ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اور پھر جو سورج نکلتا ہے, دن چڑھتا ہے, رات آتی ہے, یہ ہر روز ہر دن اور رات یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو عبداللہ فرماتے جب دن کا آغاز ہوتا ہے صبح سورج نکلتا ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے, کہتا ہے میں آج کا دن ہوں, میں نیا دن آیا, کل والا نہیں ہوں اور دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آؤں گا. جو عمل کر سکتا ہے کر لو, آج کے بعد دوبارہ میں نہیں لوٹوں گا. اور یاد رکھو جو بھی تم عمل کرو گے تمہارے عمل کا میں گواہ ہوں. اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو رات بھی یہ پکارتی ہے کہ عمل کرنے والوں جو کر سکتے ہو کر دو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ رات کے اندر جو بھی عمل کیا گیا ہے میں اس کی گواہ ہوں, کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے. تو یہ رات اور دن یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے. اور پھر انسان کے اعضاء یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم کہ قیامت کے دن انسان کی زبان, انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں انسان کے خلاف گواہی دے. یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اور یہ گواہی دے رہے ہوں گے
کہ انہوں نے یہ جرم کیے تھے. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کا جسم ان کے خلاف گواہی دے. یہ ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دے، ہماری آنکھیں اور ہمارا جسم جلد چمڑا ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو یہ انسان کے جو اعضاء یہ خود انسان کے خلاف گواہی دے گا. جو عمل کیا ہوگا اس کی گواہی خود اعضاء بول کر دیں گے. پھر ابھی بات رکی نہیں ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہوگا، اگر کوئی نیک عمل کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو نماز بول کے گواہی دے گی کہ اس بندے نے مجھے ادا کیا تھا. کسی نے روزہ رکھا ہے تو روزہ بول کے گواہی دے گا کہ یہ انسان گرمی کی شدت کے اندر بھی صبح سے لے کر شام تک میری وجہ سے پیاسا اور بھوکا رہتا تھا. اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ گناہ والا عمل بھی بول کے بتائے گا کہ مجھے بلا وقت کے اندر اس نے یہ گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایک عملی ایک مجسمے کی شکل دے دے گا کہ وہ آپ کو شکل کے طور پہ نظر آئے گا کہ یہ میرا گناہ ہے. اور کتنی چیزیں ہیں گواہ، 7 چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. ابھی شریعت کے اندر تو 2 گواہیاں کافی ہوتی ہیں. صرف 2 گواہیاں آ جائیں تو مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ادھر توجہ سے سنیں، میں نے بیان کیا ہے کہ 7 چیزیں اللہ رب العزت گواہی دے گا. فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، زمین و آسمان گواہ ہے، اور رات و دن گواہ ہے، ہمارے اعمال گواہ ہیں، ہمارے اعضاء گواہ ہیں، اور پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں. اتنی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں. تو یہ سعد بن عبداللہ کو ان کے ماموں نے کہا تھا کہ میں جب بھی تمہیں سنا ہے تو یہ خیال ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ. تو پھر جب